اللهم صل بسم على الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق اللہ العظیم. اے مسلمانوں، اگر تمہیں شکست کا زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح اس سے پہلے لگ چکا ہے، اور یہ فتح و شکست کے دنوں کو ہم لوگوں کے بیچ بدلتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو آزمائے اور تم میں سے بعض کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے، اور اللہ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کا خاتمہ کر دے۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 140، 141، پارہ نمبر 3، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 5۔ اس سے پہلے کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دی اور اس کے غلبے، اس کے سرخ روئی، اس کی کامیابی کا یقین دلایا اگر ہم مسلمان ہیں پکے۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ جنگ احد میں شکست ہوئی تھی، بظاہر مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، رنجیدہ ہوئے، ٹوٹ سے گئے تھے، تو اللہ تسلی دے رہا ہے، اور ایسی تسلی جو ماں باپ سے زیادہ قیمتی ہے۔ دیکھیے انداز، دیکھیے اللہ کا۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، مال کا بھی نقصان ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اب اللہ دیکھیے کس انداز سے ہمت اور تسلی دے رہا ہے۔ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اس غزوے میں 70 گئے تو افسوس کیوں کرتے ہو؟ یہ صرف 1 سال پہلے غزوہ بدر میں ان کے بھی تو 70 جا چکے ہیں، اور وہ 1 سال کے اندر اندر ہمت کر کے غلط اور باطل پر ہوتے ہوئے تمہارے محلے میں احد میدان مدینہ منورہ میں تمہارے آنکھیں گھس پڑے، تمہارے گھر میں گھس پڑے، مکہ سے دور، اتنی دور ہوتے ہوئے، غلط راستے پر ہوتے ہوئے تمہارے یہاں آ گئے، اور تم ہمت ہار رہے ہو؟ ہمت مت ہارو۔ اگر تمہارے 70 گئے ہیں تو ان کے بھی 70 جا چکے ہیں، اس میں کون سی افسوس کی بات ہے؟ ہمت رکھو۔ وہ غلط پر ہوتے ہوئے تم سے آ کے تمہارے گھر پہ حملہ کر دیے، اور تم صحیح اور حق پر ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے ہوتے ہوئے گھبراتے ہو؟ نہیں۔ تسلی۔ ایسی آیتیں اترنے کے بعد حضرات صحابہ میں جان میں جان آئی، اور الحمدللہ اس کے بعد سے پھر فتح و نصرت کا سلسلہ جاری رہا۔ اور یاد رکھیے، کسی کے لیے تسلی کے الفاظ اس کا آدھا ٹینشن، آدھی بیماری ختم ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیماروں کے سامنے تسلی کے الفاظ دیا کرو، چاہے وہ مرنے کے قریب ہے لیکن تم تسلی دو، وہ اس کو اطمینان دلائے گا
اس لیے ہم اور آپ جانتے ہیں جب ہم کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے بیمار کی خود اپنی غلطی کی وجہ سے یہ خود اس پوزیشن تک پہنچا، مثلا گٹکے کھا کھا کر اپنی ہر چیز خراب کر لیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کچھ دنوں کا مہمان ہے، تو ہم جا کے اس بولتے ہیں بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا، تسلی رکھو۔ ڈاکٹر نے اگر یہ بھی کہہ دیا صاحب 4-5 دن کا مہمان ہے، تو یہ الفاظ ہم اس کو نہیں بولتے ہیں، ارے میاں تھوڑی موڑی بیماری ہے، سب ختم ہو جائے گا، تسلی رکھو، تو وہ اپنے جتنے دن وہ رہے گا خوشی کے ساتھ رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے خدا نخواستہ اس کے پاس تسلی کے الفاظ نہیں، ہم اس پر جملے کیسے، کیا میاں جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیوں یہ سب غلط کام کرے، تو وہ جو بھی ٹھیک ہونے والا تھا اور جو کل مرنے والا تھا آج مر جائے گا۔ تو تسلی دینا سیکھیے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر اہل تعلق کو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ وہی فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں شکست کا زخم لگا ہے مت گھبراؤ، یہ تو اس سے پہلے تم ان کو لگا چکے ہو۔ اس لیے ہم اور آپ پڑھتے ہیں کسی غلط خبر پر یا بری خبر پر، کسی انتقال پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی ہم نے اس کے مقصد پر غور کیا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ تسلی کا بہت بڑا جملہ ہے۔ مثلا آپ کو خبر آئی کہ فلاں صاحب مر گئے، ہم کہتے ہیں انا للہ، یعنی وہ مر گئے تو کیا ہوا؟ انا للہ، وہ بھی اللہ کا تھا، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور وہ مر گئے تو ہمیں افسوس کرنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، کیوں؟ انا الیہ راجعون، ہم لوگوں کو بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ جیسے یہ آدمی اس کے پاس چلا گیا، اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اس میں ہم کیوں رونا دھونا کریں بھائی؟ ہم بھی اللہ کے مال ہیں، انا للہ، ہم بھی اللہ کے مال ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم کو کب رونا چاہیے، کب ماتم کرنا چاہیے، کب افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تو کسی کو موت نہیں دیتا، بس ہمارے آدمی کو دے دیا؟ نہیں، اتنا بڑا جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کھوئی ہوئی طاقت، اور بہت جس کو افسوس اور ٹینشن ہو اس کو سمجھ کر پڑھیے، سارا ٹینشن ختم، تسلی کا پہاڑ ہے یہ۔ اس لیے ہر بری خبر پر پڑھنا ہے یہ، لیکن ہم اور آپ نے ایسا ماحول بنا لیا ہے کہ کوئی مرے تو ہی ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکم یہ ہے کوئی چیز گم ہو جائے اس پر پڑھیے، وہ چیز مل جائے گی، کوئی بری خبر ملے اس پہ پڑھیے، کرنٹ چلا جائے اس پہ پڑھیے، کوئی بھی افسوسناک خبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں افسوس نہیں دے گا، کھویا ہوا مال واپس آئے گا، کاروبار میں نقصان ہو گیا اس کی تلافی ہوگی۔ ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہر چیز کو آپ سمجھیے۔ بہرحال اللہ نے اتنی بڑی تسلی دی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا تلک الایام، کسی کو کامیابی دینا، کسی کو شکست دینا، کسی کو حکومت دینا، کسی سے حکومت چھیننا، یہ کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، بین الناس، لوگوں کے بیچ اس کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کی حکومت تھی، آج کسی اور کی ہے، کل کسی اور کی ہوگی، اس لیے گھبراؤ مت۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تسلی کے الفاظ کہ یہ غزوہ احد میں تمہیں بظاہر شکست ہوئی لیکن اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پکے ایمان والوں کو اللہ آزما لے۔ چنانچہ جو منافق تھے، غزوہ احد کے لیے 1000 کا قافلہ چلا تھا، 300 لوگ چھٹ گئے، جو منافق تھے، جو ملے ہوئے تھے غیروں سے، اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، کہ جو لوگ بچ گئے تھے وہی ایمان والے تھے پکے۔ آج اگر ہم پکے ایمان والے بن جائیں، تعداد میں ہم کم ہو چاہے، جیت پکے ایمان والے کی ہوئی ہے اور ہوگی۔ ایمان کو پکا کیجیے۔ غزوہ احد کا دوسرا فائدہ، دوسری حکمت اللہ بیان فرما رہا ہے وَاتَّخِذَ مِنْکُمْ شُہَدَاءَ، کہ غزوہ احد سے تم اپنا دل مت توڑو۔ کچھ لوگ شہید ہونا چاہتے تھے، غزوہ بدر میں انہیں موقع نہیں ملا 1 سال پہلے، آج وہ شہادت کے بڑے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ تیسری حکمت، تم لوگوں نے جو محنتیں اور مشقتیں اور اپنی جانیں قربان کی،
اللہ نے اس کی بدولت تمہارے گناہوں کو پاک کر دیا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. چوتھی حکمت وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کفر کا خاتمہ کر کے رہے گا. اور آپ نے دیکھا صرف 23 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیمہ کی برکت سے صرف 23 سال میں پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا کر رکھ دیا، کفر کا خاتمہ ہوا. یہ ان حضرات کی قربانی کا نتیجہ تھا. تو یہ 4 حکمتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری، صحابہ کو اللہ نے تسلی دی کہ شکست ہوئی ہے بظاہر، تو اس کو شکست، اس کے پیچھے بہت سارے حکمتیں ہیں. بہرحال ہم اور آپ کو یہ آیت کریمہ اس بات کی دعوت دیتی ہیں، پیغام دیتی ہیں کہ اگر ہم کبھی خدا نخواستہ کسی میدان پر ناکام ہو جائیں، ہمت مت ہاریے. ہمت ہے آپ جیتے ہوئے ہیں، بچائے بظاہر آپ ہار گئے ہیں. ایک بچہ ہے سائیکل سیکھ رہا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. ایک بچہ ہے کار سیکھ رہا ہے، روڈ پر چلانا، اگر ہمت ہے تو ہی روڈ پر چلا سکتا ہے، ہمت نہیں ہے تو گلی میں بھی نہیں چلا سکتا. ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنگ سے پیچھے ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے. صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہارے نہیں ہو، تم جنگ سے صرف پیچھے ہٹے ہو تاکہ تمہارے اندر طاقت آئے اور تازہ دم ہو کر پھر تم اگلی کارروائی کر سکو. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا تم ہار گئے، کس طرح سے تم لوگ کام کرتے ہو، محنت سے کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، نہیں فرمایا. نہیں، تم صرف پیچھے ہٹے ہو تاکہ تازہ دم ہو کر پھر تم اگلی کارروائی کر سکو. یہ تسلی کے الفاظ. اس لیے ہم اور آپ ہمت پیدا کیجیے. آئے گی ہمت کیسے؟ ایمان سے، قرآن سے، اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے. اگر ہمت نہیں ہے تو یوں ہی ہم ذلیل و خوار ہوتے جائیں گے. ابھی آپ فجر میں آئے، الحمدللہ، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائیں. تو راستے میں ہو سکتا ہے اندھیرے وغیرہ میں کچھ کتے وغیرہ بھی ملے ہوں گے. اندھیرے میں کتے ملتے ہیں، ہاؤ ہاؤ کرتے ہیں. اس وقت ہمارا اور آپ کا کیا عمل رہتا ہے؟ ہم بھاگتے نہیں ہیں. اگر ہم بھاگیں گے تو ہم پر حملہ کرے گا. اس وقت ہم ڈرتے نہیں ہیں. اس وقت یہ ہے کہ آپ رک جائیے. کتا سوچے گا ارے بہت زیادہ ہمت والا ہے، پھر وہ بھونکنا بند کرے گا. وہ اگر آپ بھاگ گئے، آپ نے ہمت نہیں دکھائی، ہو سکتا ہے آپ پر حملہ کر دے. یہ تو پکی بات ہے. یہ بس یہی حال ہے. آج اسلام پر ہر طرف سے کتے حملے کر رہے ہیں. آپ بھاگیں گے، ہمت نہیں دکھائیں گے، آپ پہ حملہ کیا جائے گا. آپ اللہ کے نام سے بھاگیے مت، جہاں ہیں وہیں رکیے اور اللہ کا نام لے کر اپنے اندر ہمت پیدا کیجیے. سامنے والے کی ہوا اکھڑ جائے گی. ہمت مت ہاریے. اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو. لہذا ہم اور آپ اپنی گھر کے اندر عورتوں کی بھی تربیت کریں. ہماری عورتیں آج کل ایسی ہیں کہ گھر میں، کچن میں ایک چھپکلی دیکھ لے، ایک اچانک چوہا دیکھ لے، ڈر جاتی ہیں، کانپ جاتی ہیں. حالانکہ ہم سے زیادہ ہمت ان عورتوں کو ہونا چاہیے. جتنے بھی بہادر مرد پیدا ہوئے ہیں سب کس کے ذریعے سے پیدا ہوئے؟ عورتوں سے پیدا ہوئے. ڈیلیوری کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے. ہر آہ پر اس کو ہزاروں درجہ اس کو ثواب ملتا ہے. اتنی بہادر عورتیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں بہادر مردوں کو پیدا کیا، وہ ایک معمولی چوہے سے، کتے سے، بلی سے ڈر جائے، یہ اس کی شان ہے. لہذا ہم اور آپ ایسے ماحول میں اپنی عورتوں کو بھی ہمت دیں. اور ہمت پیدا ہوگی ایمان سے، رمضان کے احکام پر عمل کرنے سے. اس لیے ہم اور آپ اس آیت کے پیغام کو ہم اور آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں. لکھ لیجیے آپ لوگ آیت نمبر 139، 140، 141 آل عمران. آپ پڑھیے اس کو اور گھر کی عورتوں کو بھی بولیے اس کو پڑھو، سمجھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. تربیت کا اس کے اندر اصول ہے. اللہ نے بیان فرمایا ہم کیسے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، اس کا اصول بتایا. ہم کیسے
دشمنوں کے بیچ رہتے ہوئے ایک باروب زندگی گزار سکتے ہیں، اس کا اصول بتایا ہے۔ اس لیے میں پھر خلاصہ کر دے رہا ہوں، ہمت مت ہاریے کبھی بھی، اور ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے ہمارے ملک کے سکھ برادری سے۔ وہ ہندوستان میں صرف 5% بھی نہیں ہے، لیکن ان کی ایک شان ہے، کوئی ان پر کوئی جملہ کس کے دیکھے اس کو وہ لوگ چیر کر رکھ دیتے ہیں، اور ہم 20 کروڑ ہیں تقریباً۔ ہماری آواز کی کوئی طاقت نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ان کے اندر اتحاد ہے، بس یہی فرق ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ کو کہیں بھی کامیاب ہونا ہے، کسی بھی محاذ میں ایک ہو جائیے، ایک، اور آپسی اختلافات کو پاؤں کے تلے جوتوں سے رون ڈالیے۔ بس ایک اللہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک خانہ کعبہ، ایک گنبد خضرا کے نام پہ خدا کے واسطے اب تو ایک ہو جائیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرمائے۔